ہم اس کے آخری سبق پر ہیں اس کورس کے لیول 4 کے. تو اس میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 102 اور 103 کا حصہ دوم دیکھیں گے. ڈاکٹر ظفر الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ڈاکٹر ظفر الہی سے گزارش کروں گا کہ آج کی کلاس شروع کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے، سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے معاذ نے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ انشاءاللہ یہ ہماری سیریز کا آخری سبق ہوگا، تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو لیول 4 کے سبق نمبر 20A میں آیت نمبر 102 103 ہمارے زیر مطالعہ ہوں گی. اس میں آیت نمبر 103 میں جو اس میں موضوع آیا وہ کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے کہ اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. میرے خیال میں 103 104 ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. تو لیول 4 کے آخری پروگرام جیسے آپ کو بتایا چکا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پہلے پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ ہم نے تیسرا حصہ ہے جس کا جو آج 15 صفحہ ہے، اس کے آخری جو مضمون ہے یا اس میں جو ہے انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے آلریڈی جو ہے یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو جو اس سے پہلے ہم نے پورے اس پہ لیسنز میں جو کیے ہیں، جو مضامین کیے، اس میں جو تھا بنیادی طور پہ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال تھا. آگ صرف چند لوگ چاہتے کہ چند لوگوں کے لیے آگے، اور پھر انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا قاعدہ. تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جہنم اور جنت کا قاعدہ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میثاق بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور پھر میثاق خون کا ذکر کیا، اور کہا کہ یہ آپس میں قتل کرتے ہیں اور نکالتے ہیں اپنے سے لوگوں کو. اور پھر جب کتاب ہے اس میں بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا جو کفر کرتے ہیں. پھر ان کا جو سلوک تھا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کا ذکر کیا، رسولوں کے ساتھ سلوک کا ذکر کیا. پھر اللہ کی جو بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، جو صحیفے تھے، ان کے ساتھ ان کا سلوک تھا. کتابوں سے انکار کرتے تھے، کفر سے سودا کرتے تھے، ان کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا تھا، اور کوئی طور کو اٹھا کر ان سے وعدہ لیا گیا تھا. تو وہ سمجھتے تھے کہ جو ہے نا یہ آخرت بھی ہماری ہے اور دنیا میں بھی ہم جو ہے نا وہ بڑی مدت رہنا پسند کریں گے. اور جبریل علیہ السلام سے وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف آنی تھی، اور یہ بنی اسماعیل کی طرف چلی گئی. اور پھر دوسرا یہ سمجھتے کہ تو عذاب کے فرشتے ہیں، تو وہ کہتے کہ اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم مان لیتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ آخری صفحے پہ ہماری تھی کہ شیاطین کی پیروی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان کو ملک سلیمان میں جو ہے وہ فرشتے اتارے تھے، اور وہ ان کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اس سے جو ہے وہ یہ کفر ہے، لیکن وہ پھر وہ سیکھ لیتے تھے. اس سے جو ہے وہ اس جادو کے ذریعے سے جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے مگر اللہ چاہے تو. پھر جو کہا گیا کہ یہ انہوں نے سودا کیا، یہ برا سودا کیا، یہ کفر کا انہوں نے سودا کیا. یہ تو جیسے میں نے کہا کہ یہ پچھلی آیات جو تھیں یہ 102 اور 102 نمبر تھی، جو کہ خاصے 3 مضامین اس میں کور ہوئے. پھر آخری جو تھی اس میں ہم نے جو کیا تو انہوں نے اس کے بارے میں تھا کہ جو انہوں نے یہ کیا، یہ کفر جو سودا کیا، یہ کفر کا سودا کیا، اور جو انہوں نے یہ چیز سیکھی ہے ان کے لیے کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے. اور آج کی جو انشاءاللہ جو ہے وہ رائے نہ مت کو بلکہ انظر نہ کو، تو یہ آیت نمبر 104 اور 105 ہے. ٹائٹل میں وہ غلط لکھا گیا تھا. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے سامنے جو مضامین آئیں گے میں ان کو تعارف پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے سے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدے اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا. اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہا ہے کہ مدینہ میں موجود یہود کی تنزیہ باتوں کا شکار ہو کر ان جیسی حرکتوں سے دور رہو. تو جو اس آیت مبارکہ 103 اور 104 105 میں جو مضامین آئیں گے تو یہ کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کا استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. تلاوت، خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ سے سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کریں، یعنی کہ آج اس پہ ہمیں کیا ملتا ہے ان میں سے. تو یہ اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمنوں سے نفرت کیجیے، اور حسد کی ان کے نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے.
تو ہم جب اس کو دیکھتے ہیں آیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ لیول 4 کے آخری سبق پہ ہیں، تو ہمیں یہ سامنے ایک تجزیہ ملتا ہے کہ اس 2 آیات میں 104 اور 105 میں صرف 2 نئے الفاظ ہیں، باقی سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں. ہم نے یہ سیکھ لی ہیں، ہمیں آتے ہیں یا نہیں آتے، یا ہم کتنی ان پہ گرفت ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ پارٹ ہے. اس میں جو ہے وہ میری اور آپ کی محنت ہے کہ جتنی ہم محنت کریں گے اتنا بہتر طریقے سے ہم سیکھیں گے، اور اتنی ہم نے اپنے آپ کو اس کو ہمیں وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ آئیں گی. لیکن اگر ہم اس پہ جتنا فوکس کم کریں گے اور وہ محنت جو درکار ہے وہ نہیں کریں گے تو آبویسلی پھر جو ہے وہ ہم اتنا نہ سیکھ پائیں گے. لیکن ان پرنسپل جو ہے نا، پہلی لائن میں جو ہے وہ صرف ایک لفظ ہے، اور چوتھی لائن میں ایک لفظ ہے الحمدللہ. اس کا ہم لفظی ترجمہ لیں گے اور اس کے بعد اس کی شرح لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، نہ کہو رائنا، اور کہو انظرنا، اور نہ سنو، اور کافروں کے لیے دردناک، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے. ہمیشہ جو بھی ایمان والوں کی جب ذکر ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی حکم دینا چاہتے ہیں، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو. لا تقولو، لا نہیں کے لیے آیا، تقولو تم سب مت کہو. لا تقولو جو ہم اس کا اشارہ کرتے ہیں، لا تقولو تم مت کہو رائنا وقول انظرنا، اور تم رائنا ایک ورڈ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آئے گا، تشریح میں آئے گا اس کے میننگ سے. وقول انظرنا، اور انظرنا کہو. واسمعوا، اور سنو. یعنی یہ جو نصیحت تھی اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تھی جب مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ آج بھی ہمارے لیے کہ جو جیسے پچھلی اس میں آیا کہ ہم اس سے کیا سیکھیں گے، کہ جب یہ دین کی بات ہو رہی ہے تو توجہ سے سنیں. وللکافرین، اور کافروں کے لیے اپوزٹ آگے اس میں ایمان والوں کو ایک نصیحت کی گئی، اور جو اس کے مخالف کریں گے، جو اس کو نہیں مانیں گے، جو اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، فرمایا عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کی ہم اگر اس کی شاید تشریح دیکھتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خطاب فرماتے تو یہود دخل اندازی کر کے کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا، یعنی کہ ایکسکیوز می، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بات کو سمجھ نہ آئی تو ہم اس کو کہتے ہیں پلیز اس کو ریپیٹ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کرنا. تو عربی زبان میں اس کو رائنا کہتے ہیں، ہمارا خیال رکھیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کل استعمال کرتے ہیں. لیکن یہود اس کو جان بوجھ کر کھینچ کر ادا کرتے تھے، تو رائنا کہتے تھے. رائنا کا مطلب ہے ہمارے چروائے. دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے اور مجالس کی وجہ کو خراب کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ لفظ استعمال کرنے سے منع کیا، اس کے بجائے دوسرا لفظ انظرنا، ہمیں دیکھے سکھائیے. اس میں ایک یہ اور چیز پہ غور کریں کہ جب قرآن پاک اترا تھا تو جیسے اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جب یہ کر رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال کے جانے والے کہ یہ جو رائنا کا آئینہ جو ہے وہ اس کو بنا رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال سے منع کر دیا کہ یہ آپ استعمال نہ کریں، اور کیونکہ یہ اس کو جان بوجھ کے استعمال کر رہے ہیں اور ایک مجالس کو خراب کرنے کے لیے. تو اللہ نے مسلمانوں کو کہ انظرنا، آپ ہماری طرف دیکھیں، یہ لفظ جو ہے نا وہ ہمیں دیکھیے کہنے کے لیے کہا کہ جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو انظرنا کہو، رائنا مت کہو. اور اگر وہ اچھی طرح سے سنتے تو اس بات کا خیال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ دوبارہ دہرائیے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بات کیا کرتے تھے. لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے، وہ جان بوجھ کے جو وہ ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے، تہذیب کرنے کے لیے اس چیز کو، اس الفاظ کو استعمال کرتے تھے. اس میں وسمعوا کہ سنو، توجہ کے ساتھ سنو. وللکافرین، کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہونے کے بعد انکار کرتے ہیں. یہ شروع سے جب شروع کی بھی ہم نے آیت پہلے رکوع کی آخری 2 آیات پڑھی تھی، اس میں بھی جب یہ آیا تھا، ذکر آیا تھا کافروں کا، تو یہ چیز واضح کی گئی تھی کہ ہر جو انکار کو کافر نہیں ہوتا. کفر کا مطلب انکار ہی ہوتا ہے اصولی طور پہ. یہاں پہ کافر جو وہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ یہ کافر اسے کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کے سورۃ کافرون میں ہم نے ڈسکس کیا تھا اس چیز کو لیول 1 میں، کہ اس کو کہتے ہیں جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں. جیسے قریش تھے، ان پہ حق واضح تھا
وہ جانتے تھے. ایسے جب مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں آئے تو جو یہودی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے, کتابوں میں ان کا ذکر موجود تھا. اس میں قرآن پاک میں آیت ہم نے پڑھی, اس میں کہا گیا تھا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے بچوں کو پہچانتے ہیں, یعنی بالکل بات, لیکن وہ انکار کرتے تھے. تو وہ لوگ جو جاننے کے بعد سمجھنے کے بعد پھر انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ, وہ کریکٹر جو ہے جو کہ سمجھنے کے بعد اس کا انکار کر رہے, عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی کہ ان کے لیے کوئی معافی والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی, رسول بھیجا, ہدایت دی, اس سے پہلے رسول بھیجا, اس کو مانتے ہیں, اس کی حیثیت ان کے پاس موجود, لیکن پھر وہ انکار کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. تو دوبارہ اس آیت پہ ہم غور کریں تو یہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے ہے, یا جو لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, اور ان کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ لا تقولوا رائنا, کہ رائنا مت کہو, قولوا انظرنا, بلکہ انظرنا کہو, واسمعوا, اور سنو توجہ کے ساتھ. تو یہ مسلمانوں کو وصیت کی گئی ہے. آج یہ وصیت ہوگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سن رہے ہو, اذان سن رہے ہو, قرآن پاک سن رہے ہو, تو ہمیں توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے. ہم ایسا ریپیٹ کریں گے اپنا, یہ کسی کو آپ انمیوٹ کر دیں. یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے ایمان والو, لا تقولوا رائنا, لا تقولوا رائنا, نہ کہو رائنا. نہ کہو رائنا. اس کو ریپیٹ کریں گے کہ شیڈیڈ ایریا ہے, فرسٹ ٹائم آیا ہے. لا تقولوا رائنا, لا تقولوا رائنا, نہ کہو رائنا. نہ کہو رائنا. لا تقولوا رائنا, لا تقولوا رائنا, نہ کہو رائنا. نہ کہو رائنا. وقولوا انظرنا, وقولوا انظرنا, اور کہو انظرنا. اور کہو انظرنا. واسمعوا, اور سنو. واسمعوا, اور سنو. وللکافرین عذاب علیم, وللکافرین عذاب علیم, اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. میں عربی پڑھوں گا, آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا رائنا, نہ کہو رائنا, وقولوا انظرنا, اور کہو انظرنا. واسمعوا, اور سنو. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم. دردناک عذاب ہے. بہت شکریہ ناصر بھائی. آگے ہم چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ 105 نمبر. وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظیم. نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, اور نہ ہی مشرکین, کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے, اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما یودو, نہیں چاہتے, الذین, وہ لوگ جنہوں نے, کفرو, کفر کیا, من, سے, اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے, وا, اور, لا, نہیں, وللمشرکین, اور نہ مشرکین, این, کہ, ینزل, کہ نازل کی جائے, علیکم, تم پر, من, سے, کوئی, خیرن, بھلائی, من ربکم, تمہارے رب کی جانب سے, تمہارے رب کی طرف سے, واللہ, اور اللہ, یختص, خالص کر لیتا ہے, برحمتہ, اپنی رحمت سے, من یشاء, جسے چاہتا ہے, من, جسے, یشاء, وہ چاہتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے, واللہ, واو, اور اللہ, اللہ, ذو الفضل العظیم, بڑے فضل والا ہے. انشاءاللہ اس کی ہم جو تشریح دیکھیں گے. مدینہ کے یہود مسلمانوں سے حسد کرتے تھے, اور ان کے لیے کسی بھی قسم کی اچھائی کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کی یہ سوچ تھی کہ یہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہیں, یا کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے, انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا. یہ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی چیز جیسے کتاب, پیغمبر, اسلام, مسلمانوں کی فتح, یا کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز, اس کو خیر میں کہیں گے.
تو یہاں کہا کہ دوسروں کی فکر مت کرو، اللہ ہی ہے جو رحم کرتا ہے، نعمتیں عطا کرتا ہے، اسی سے خیر کی بھیک مانگو، تمام نعمتیں اسی کے قبضے میں ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک ایک عظیم الشان اور بہترین تحفہ ہے، اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے تو کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے، یعنی جو اس پہ عمل کرتے ہیں وہ بلندی پہ پہنچتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ پھر ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم جو اس کو دو چیزیں اس میں آئیں، ایک تو اہل کتاب آئے اور دوسرے مشرکین آئے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ ان کو جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو۔ اب یہ جو جیسے اہل کتاب جو تھے یہ مدینہ میں تھے اور مشرکین جو تھے مکہ میں تھے، تو مکہ سے آلریڈی مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے اور قرآن پاک میں بھی اس پہ ذکر آتا ہے۔ اور پھر جو اہل مدینہ کی طرف جب آئے تو اس میں یہودی قبائل یہاں پہ آباد تھے، اور ان کا جو رویہ وہ بھی ہم اس میں جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے، رکوع نمبر 5 سے لے کے رکوع نمبر 15 ہے، تو 10 رکوع جو نمبر میں 11 یا 12 ہیں، تو اس تک ہم جو ہے اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اس میں پوری بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کے رویے جو ہیں اپنے رسولوں کے ساتھ اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ دوسرا رکوع جو تھا اس میں جو ہے وہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین، کہ وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، اللہ تعالیٰ وہ مومن نہیں۔ اس میں درمیان میں کیا تھا، رسول کو انہوں نے غائب کر دیتے کہ رسول بھائی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو ان کا پورا وہ ذکر جو ہے ہم نے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب اور مشرکین جو تھے یہ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو اللہ کے رسول جو بھلائی، تو جیسے بھی بھلائی کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ بھلائی کیا، خیر کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھی چیز جسے کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اور اسلام اور مسلمانوں کی فتح یا کوئی فائدہ پہنچانے والی چیز جو انہیں ملتی ہے تو وہ جو ہے ان کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس کو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں اس سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا چوائس ہے جس کو خاص کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے۔ تو ابھی بھی یہی ہے، ابھی بھی دنیا میں جو ہے اس نے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، قومیں بھی موجود ہیں، انسانیت ساری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو ویسا اس کو ریپیٹ کیجیے گا، ما یود الذین کفروا، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے، واللہ یختص برحمتہ، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ اس میں شیڈیڈ ورڈ ہے، اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے، واللہ یختص، اور اللہ خاص کر لیتا ہے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے۔ ما یود الذین کفروا،
نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولا المشرقین اور نہ مشرکین ان ينزل علیکم کہ نازل کی جائے تم پر من خیر من ربکم کوئی بھلائی تمہارے رب کی جانب سے واللہ یختص برحمتہ اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں. آگے اس کا رواں ترجمہ ہے ان آیات کا جو ابھی ہم نے پڑھا تھا. اس میں کیا ہے؟ لوگوں جو ایمان لائے اور رعا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو اور غور سے سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے نہ مشرکین کہ تم پر رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے پناہی نازل کی جائے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں. اللہ بڑے فضل والا ہے. آگے ہم دیکھیں گے اس میں جو اسباق ہیں وہ شروع میں ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جن لوگوں کو دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو اس چیز سے استعمال سے دور رہیے. جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو تو احترام سے بات کیجیے. تلاوت خطبہ یا دینی بیان وغیرہ کو مکمل توجہ سے سنیے تاکہ اس کی وضاحت کے لیے سوالات نہ کرنے پڑیں یا اس کو باقاعدہ غور کیا جا سکے. اللہ سے اس کا فضل مانگیے اور دشمن سے نفرت اور حسد کی فکر مت دشمنوں کی نفرت اور حسد کی فکر مت کیجیے. تو اس میں ہم اس میں جو ہمیشہ اس کو مطالعہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. تو اس کے لیے دعا سے شروع کرتے ہیں, پھر احتساب کرتے ہیں کہ ہم اس میں کہاں تک عمل کر رہے ہیں, اور پھر ایک پلان بناتے ہیں کہ اس پہ ہم وہ کس طریقے سے آگے بہتر طریقے سے عمل کر سکتے ہیں اور پھر لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو تصور احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے اس کا تصور کرتے ہوئے اور احساس کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رسول کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے یہ تو قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو مجموعے مسلمانوں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں وہ حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جو کتابیں ہمارے پاس جو ہیں سات ستہ کی اور خاص طور پہ جو بخاری اور مسلم شریف کی, اس میں پوری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس میں درج ہے. اور یہ اصل میں وہ حکمتیں ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے ہمیشہ ہی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو ہمیں قرآن کے ساتھ جو ہے سنت اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور آپ کے فرمان جو ہے ان کو سمجھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے. قرآن پاک کو اس ریفرنس کے ساتھ جو ہے ہم نے قرآن پاک ریفرنس اس کو سیکھنا ہے. اور اس میں جو ہے بے شمار کتابیں ہیں. اس میں جو شارٹ مجموعے ہیں جیسے ریاض الصالحین ہے, مشکات ہے, زاد راہ ہے, تو یہ شارٹ مجموعے ہیں. اس میں جو ہے وہ موضوعات کے حساب سے احادیث درج ہیں. تو صحیح میں سے لی ہوئی یا دوسری کتابوں میں سے بھی, تو اس کو جو پڑھا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. یہ بڑی کتاب جو مسلم شریف بخاری شریف ہے اس کے بھی تراجم موجود ہیں ان کو, لیکن ہمارے زیر مطالعہ رہنے چاہیے حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب جو ضرور, بلکہ حفظ کے لیے بھی کہا گیا ہے. پھر 40 احادیث کچھ بزرگوں انہوں نے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی 40 احادیث کے بارے میں حدیث پاک تھی, تو لوگوں نے اس کو مختلف لوگوں نے اپنے مجموعے بنائے ہیں, وہ بھی پڑھنے والے ہیں, انہوں نے ایکسٹریکٹ کیے ہیں مختلف موضوعات پہ. تو یہ ہمیں جو ہے وہ ایک تعلق جو ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ جو ہے اس سے ہمارا بڑھتا ہے. اس سے آگے ہم آتے ہیں اسماء اور افعال پہ. اسماء جو ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ جمع اور واحد اور جمع, تو اس میں کوئی ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں ہم واحد اور جمع سیکھ سکیں. اس میں زیادہ افعال اس میں آئے ہیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو افعال میں ہماری 3 قسمیں ہیں. ایک جو ہے وہ صحت مند افعال ہیں جن کا وزن ہے فاتحہ, نصرہ, ضربہ, سامعہ کے وزن پہ ہیں. اور پھر کمزور افعال ہیں جن میں الف واو یا آتا ہے, تو وہ افعال جو ہیں ان کمزور افعال کہتے ہیں. پھر یہ ثلاثی مجرد ہوتے ہیں, ان میں سے 3 الفاظ میں سے کے ساتھ ایک جو ہے وہ فعل بنتا ہے. اگر ان میں اضافہ کر دیا جائے, اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو یا 2 لفظوں کا اضافہ ہو یا 3 لفظوں کا اضافہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں ایڈیشنل ورڈ یعنی مزید فی کہ اس میں جو ہے نا اور الفاظ آئیں. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کر کے انظرنا, تو انہوں نے کہا دیکھو, نظرہ دیکھو, نظرہ وہ اس نے دیکھا, اور ینظرو وہ دیکھتا ہے, انظر دیکھ, ناظر دیکھنے والا, منظور جس کو دیکھا گیا, نظر دیکھنا. تو ہمیشہ آپ سے یہ درخواست ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ریپیٹ کریں, مل کے ہم اس کو پڑھیں, کیونکہ ہم زوم پہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ پہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس کو سیکھنے میں آسانی ہوگی. تو میرے ساتھ ناصر بھائی آپ ریپیٹ کیجیے گا,
نظرا ینظرو انظر، نظر ينظر انظر، ناظر منظور نظر. ناظر منظور نظر. تو یہ اس میں نون کا مطلب کہ نصرہ کے وزن پہ ہے. یہ لفظ تھے نا فتح نصرہ ضربہ سمع، تو نظر ہم نے اس کو پڑھا تھا نصرہ کے وزن پہ. جب ہم تبدیلی کرتے ہیں تو ورڈز ایک ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع سے امر کیسے بنتا ہے، اور فاعل مفعول اور فعل کیسے بنتے ہیں، یہ شروع میں ہم سیکھ چکے ہیں. تو یہ کیز ہیں اس کی. نظرہ ینظرو انظر، اس سے پوری آپ جو گردان بنا سکتے ہیں. ینظرو ینظرونا تنظرو انظرو، تو یہ پوری ہم سے گردان ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس کو اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں. وسمعو، وسمعو جو ہے وہ سننا، سمع سننا. سمع یہ آلریڈی ایک ہمارا پیٹ ورڈ ہے جو ہمارے پاس، ہم نے پہلے اس کو پڑھا تھا. یہ مین میں شامل ہے جو باب میں فتح نصرہ ضربہ سمع. تو اس کے سمع اس نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے. اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا. سمع یسمعو اسمع، سمع يسمع اسمع، سمع یسمعو اسمع. سمع يسمع اسمع. سامع مسموع سم سمع. سامع مسموع سم. آگے جو ہے وہ کفرو، کفرا اس نے کفر کیا. یکفرو وہ کفر کرتا ہے. اکفر کفر کر. کافر کفر کرنے والا. مغفور جس کا کفر کیا گیا. کفر کفر کرنا. کفرا یکفرو اکفر. کفر یکفر اکفر. کفرا یکفرو اکفر. کفر یکفر اکفر. کافر مغفور کفر. کافر مغفور کفر. آگے جو ورڈ ہے وہ عظیم ہے، اور عظیم میں عظمہ یعنی بڑا ہوا، یہ کرما کے وزن پہ ہے. ایک ورڈ ہم نے خاص پڑھا تھا لیول 4 کے شروع میں، کرما. تو ایک پوری جیسے یہ فتح نصرہ ضربہ سمع، اس طریقے سے اس کے وزن پہ جو ورڈ ہے تو اس میں عظمہ، عظمہ اس کے وزن پہ عظمہ، وہ بڑا ہوا. یعظم وہ بڑا ہوتا ہے. عظم بڑا ہو. عظیم بڑا ہونے والا. عظم بڑا ہونا. عظما یعظم عظم. 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 عظیم ڈیش عظم. عظیم ڈیش عظم. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں ہم. وہی جیسے میں نے کہا تھا، پھر ہم اس میں جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ویک فعل افعال ہیں، جس میں وہابا وعدہ قالا ہدا زادہ یہ لفظ آئے. پھر حمزہ والے افعال ہیں جیسے امرا شاہ. پھر جو ایک کلاس ہے وہ یکساں افعال کیا، جیسے زنہ ذلہ، اس میں ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ 3 کیٹیگری جو ہم سیکھی تھی. اس سے جو افعال ہیں ہم دیکھتے ہیں. تقول قالا ہم نے بار بار اس کو جو ہے 2000 سے زیادہ مرتبہ یہ آیا ہے ورڈ قرآن پاک میں. قالا اس نے کہا. یقولو وہ کہتا ہے. قل کہہ. قائل کہنے والا. مقول جو کہا گیا. قول کہنا. یہ کئی دفعہ ہم نے اس کو کر چکے ہیں. قالا یقولو قل. قال یقول قل. قائل مقول قول. قائل مقول قول. آگے جو ہے وہ یودو سے ہے ودا. ودا چاہنا، یعنی ودا چاہنا بھی ہے، اور آگے ایک لفظ آئے گا یہ شاہ وہ بھی چاہنا ہے. ودا اس نے چاہا. یودو وہ چاہتا ہے. ودا چاہ. وعد چاہنے والا. مودود جسے چاہا گیا. ودا چاہنا. ودا یودو ودا. ودا یود ودا. ودا یودو ودا. ودا یود ودا. وادن مودود ودا ود. وادن وادن مودود ود. ود. وادن مودود ود. وادن مودود ود.
آگے لفظ شاہ کا مطلب بھی چاہنا ہے. یشاء اس کا شاہ اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، شاہ چاہ، شائن چاہنے والا، مشین جس کو چاہا گیا، شین چاہنا، شاء یشاء شاہ، شاء یشاء شاء، شائن مشی شی، شائن مشی شی، شائن مشی شی. شائن مشی شی. جزاک اللہ خیر. آگے ہم دیکھتے ہیں مزید فی جیسے میں نے کہا تھا، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرا، تدبرا، تدارسا، انقلبا، یہ پوری کلاس سے جو ہم نے ڈسکس کی تھی. اس میں آمنا ایمان لانا، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، آمن ایمان لا، مومن ایمان لانے والا، مومن جس پر ایمان لایا گیا، ایمان لانا. آمنا یؤمنو آمن، آمنا یؤمنو آمن، مومن ایمان، مومن ایمان. آمنا یؤمنو آمن، آمنا یؤمنو آمن، مومن ایمان. مومن ایمان. آگے چلتے ہیں. اشرقہ اس نے شرک کیا، شرک کرنا، شرکا، اشرکا یشرکو اشرک، اشرک، اشرکا یشرکو اشرک، اشرکا یشرکو اشرک، اشرکا یشرکو اشرک. مشرک یعنی کفر کرنے والا، مشرک جس کا کفر کیا، اشراک کفر کرنا، مشرک اشراک. مشرک اشراک. آگے ینزلہ. اب اس کے جو ینزلہ ہے یہ اس میں ہے مجہول ہے. اس میں جو ہے وہ اس کو اگر ہم کہتے تو ینزلہ جو ہے نا وہ جو اس کا یعنی اس نے اتارا، ینزلہ وہ اتارا گیا، ینزلہ وہ اتارا گیا. تو اس میں جو ہے وہ ان اس سے پہلے لگے گا تو ینزلہ کا جو لام پہ زبر ہے وہ اس میں جو پیش ہے اس میں جو وہ اس میں چینج ہو جائے گا زبر میں. جیسے بھی ہم نے پیچھے وہ لفظ پڑھے تھے جس میں تھوڑا والا لفظ تھا، تو میرے لیے وہی چل رہا ہے کہ اس میں یہ ورڈس اوریجنل جو ورڈ تھا ینزلہ آگے آ رہا ہے، نزلہ ینزلو یعنی اس نے اتارا وہ اتارتا ہے، ینزل وہ اتارتا ہے. تو ینزل تو یہ ہوگا نا وہ اتارتا ہے، تو یہ اس کا پیسو بن گیا ینزلہ. اس میں ایک پروگرام میں جو ہے میرے خیال میں کسی نے سوال بھی کیا تھا، تو ینزلہ تو یہ ہوگا وہ اتارتا ہے، ینزلہ تو ینزلہ وہ اتارا گیا تو یہ پیسو بن گیا. این ینزلہ تو یہ ینزلو تو یہ ان سا لگا تو اس کا جو پیش جو تھا وہ ضرب تھا وہ ان ینزلہ بن گیا کہ وللمشرکین ینزلہ کے پر اتارے، نزلہ اس نے اتارا، ینزلو وہ اتارتا ہے، نزل اتار، نزلہ ینزلو نزل، نزلہ ینزلو نزل، نزلہ ینزلو نزل، نزلہ ینزلو نزل، منزل تنزیل، منزل تنزیل. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. اس میں جو ایکٹیو تھا اس کا ایکٹیو میں یہاں پہ زیر آ رہی تھی ینزلو، اور جب اس کا وہ پیسو بنا تو ینزلہ بن گیا، اور جب اس کے ساتھ ان لگا تو یہ پیش جو تھا، پیش جو ہے وہ ہے جو پیش ہے یہ زبر میں چینج ہو گیا. تو یہ اس میں جو چینجز تھی جو آپ کے سامنے ہیں. آگے جو لفظ ہے اختصا، خاص کر لینا، اختصا اس نے خاص کر لیا، یختصو وہ خاص کرتا ہے، اختصص خاص کر، مختص خاص کرنے والا، مختص خاص کرنے والا، مختص ہوگا، یہ مختص نہیں ہوگا، نیچے زیر ہوگا، مختص خاص کرنے والا، مختص جس کو خاص کیا گیا، اختصاص خاص کرنا. تو اس میں ویسا ریپیٹ کیجیے، اختصا یختصو اختص، اختصا یختصو اختصص، مختص اختصاص، مختص مختص اختصاص،
مختص، مختص، اختصاص. مختص، مختص، اختصاص. جزاک اللہ خیر جی. آگے ہم چلتے ہیں. آگے ہم گرامر پڑھیں گے. کوئی آپ نے کوئی